بہت ہی خوبصورت اور پرسکون شہر میں زین نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ زین کو لکھنے اور کہانیاں بنانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن سکول سے گھر واپس آتے ہوئے اسے گلی کے کونے میں ایک پرانی اور عجیب و غریب دکان نظر آئی۔ اس دکان کے باہر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ زین اندر گیا تو وہاں ہر طرف پرانی کتابیں اور قلم بکھرے ہوئے تھے۔ بوڑھے دکاندار نے مسکرا کر زین کو ایک لکڑی کا قلم دیا اور کہا، بیٹا، یہ کوئی عام قلم نہیں ہے، یہ سچائی کا قلم ہے۔ اس سے تم جو بھی لکھو گے وہ پورا ہو سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس قلم سے لکھا ہوا ہر لفظ سچا ہونا چاہیے اور نیت نیک ہونی چاہیے۔ زین گھر آیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس قلم کو آزمایا جائے۔ اس نے اپنے کاغذ پر لکھا، میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک خوبصورت نیلی چڑیا آ کر بیٹھے اور میٹھا گیت گائے۔ ابھی اس نے جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ کھڑکی پر ایک خوبصورت نیلی چڑیا آ بیٹھی اور اس نے اپنی سریلی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ زین یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے پھر لکھا، میرے بستے میں ایک چاکلیٹ نکل آئے، اور واقعی جیسے ہی اس نے بستہ کھولا وہاں ایک بڑی سی چاکلیٹ موجود تھی۔ اگلے دن زین کا ریاضی کا ٹیسٹ تھا۔ زین نے پڑھائی نہیں کی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ جادوئی قلم کا استعمال کیا جائے۔ اس نے لکھا، میرا ٹیسٹ خود بخود حل ہو جائے اور مجھے پورے نمبر ملیں۔ لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی اس نے ٹیسٹ شروع کیا قلم سے سیاہی نکلنا بند ہو گئی۔ اس نے بار بار کوشش کی لیکن قلم نہیں چلا۔ اسے دکاندار کی بات یاد آئی کہ نیت نیک ہونی چاہیے۔ زین کو احساس ہوا کہ دھوکہ دہی اور سستی کے لیے جادو استعمال کرنا غلط ہے۔ اس نے دل لگا کر خود ٹیسٹ حل کیا اور جتنا اسے آتا تھا سچائی سے لکھا۔ شام کو زین جب پارک میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا دوست علی بہت اداس بیٹھا ہے۔ علی کے پاس سکول کی فیس کے پیسے نہیں تھے اور وہ سکول چھوڑنے کا سوچ رہا تھا۔ زین کو بہت دکھ ہوا۔ وہ گھر بھاگا اور جادوئی قلم سے لکھا، کاش علی کو کوئی ایسی خوشخبری ملے کہ اس کی فیس کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ پڑھے۔ اگلے دن پتہ چلا کہ علی کو اس کی بہترین ڈرائنگ کی وجہ سے سکول کی طرف سے وظیفہ، اسکالرشپ مل گیا ہے۔ زین سمجھ گیا کہ اس قلم کی اصل طاقت دوسروں کے کام آنے میں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور زین نے اس قلم سے بہت سے اچھے کام کیے۔ اس نے شہر کے بیماروں کی صحت کے لیے لکھا، پودوں کی ہریالی کے لیے لکھا۔ ایک دن وہ دوبارہ اسی دکان پر گیا تاکہ بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کرے۔ دکاندار وہاں نہیں تھا، لیکن وہاں ایک خط رکھا تھا جس پر لکھا تھا، پیارے زین، قلم کی جادوئی طاقت ختم ہو چکی ہے، لیکن تمہارے اندر جو سچائی اور دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوا ہے وہ اصل جادو ہے۔ اب تمہیں کسی قلم کی ضرورت نہیں، تمہارے نیک اعمال خود تمہاری تقدیر لکھیں گے۔